السلام علیکم جی. آج ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان. آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک لرننگ دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے. ہم سب کے علم میں ہے کہ جو عید ایثار ہے، عید قربان ہے، اس کی آمد ہے. اور آج ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے اس حوالے سے کہ عید کا جو فلسفہ قربانی ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور اس پہ ہماری جو ہے وہ بات چیت ہوگی. تو اپنے انٹرویو کو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو سنت ابراہیمی ہے، جو فلسفہ قربانی ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو وہ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے، یا وہ کیا ٹرو ایسنس ہے جو وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جذبہ جو ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کے بھی اور سب لوگوں کے علم میں ہے کہ آج کل ہر طرف عید الاضحیٰ کی گہما گہمی ہے، اور لوگ جو ہیں عید کی تیاری کے حوالے سے مختلف جانوروں کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ مصروف ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ فلسفہ سمجھنا بالکل آسان ہے. کسی بھی چیز کا فلسفہ سمجھنا ہو تو آپ اس کی جو اصل پکچر ہے یا اصل واقعہ ہے اس کے اندر غور کریں تو آپ کو فلسفہ نظر آئے گا. آپ کے بھی یہ بات علم میں ہے کہ بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب کے نتیجے میں 1 دن 2 دن اور 3 دن جب خواب دیکھا تو اس کو انہوں نے خداوند کی طرف سے اشارہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. اور اس کا آپ نے اظہار کیا اپنے بیٹے سے، اور مشورہ کیا کہ میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ مجھے میں ایسا دیکھ رہا ہوں تو آپ کی کیا رائے ہے. تو بیٹے نے کہا کہ جی ابا جان آپ ویسا کیجئے جیسا آپ کو کہا گیا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان کی طرف گئے اور کامیابی سے اس امتحان میں سرخرو ہوئے. اسی کے اندر اگر آپ غور کریں تو فلسفہ بتا دیا گیا ہے. بیٹے نے کمال اطاعت کے ذریعے فلسفہ بتایا ہے، والد نے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے فلسفے کا اظہار کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح سے اس کو ہدایات دی جائیں وہ ان ہدایات کو بغیر بہت زیادہ غور و فکر کیے گئے تسلیم کرے، اور اس کے اندر کمال اطاعت کا مظاہرہ کرے. جس طرح فارسی کا ایک شعر ہے کہ سپردم بتو مایا خیش را، کہ ہم نے تو اپنا سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اور اسی طرح حضرت اسماعیل کا بھی جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی اقبال نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی فلسفہ ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو سپرد کریں، اللہ کے نبی کے احکامات کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں. عام تاثر پاکستان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب پایا جا رہا ہے سنت ابراہیمی کو جو ہے وہ نمود و نمائش کا جو ہے ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے. آپ ہمارے ویورز کی جو ہے، ہمارے ناظرین کی اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ یہ جو نمود و نمائش ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور جو سنت ابراہیمی ہے اس کا جو حق ادا کرنا ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اور یہ عام طور پر یہ سوال بہت سے لوگ اٹھاتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں بہت مشہور حدیث ہے، وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات. انسان کے جو اعمال پر اجر اور اس کا ثواب اور اس کا جو اس کو ریوارڈ ملنا ہے وہ اس کی نیت کے اوپر ہے. اگر نیت ہی میں فساد آ جائے تو اسلامی تناظر میں، اسلامی اعمال کے تناظر میں پھر وہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور پھر لاجیکلی بھی غور کیا جائے تو انسان کی نمود و نمائش بنتی نہیں ہے. دیکھیے عام طور پر سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ بہت قیمتی سا جانور لے لیتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں نمائش کا ایک ذریعہ بناتے ہیں. تو اس میں وہ بہت سے لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت رنگ ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں ہم. وہ جو آنکھیں بنائی ہیں وہ اس خریدار نے تو نہیں بنائی، اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی اس نے نہیں بنایا. اور پھر اگر اس کو یہ ناز ہے کہ یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے تو یہ پیسہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیسہ ہے جو کہ اس کے پاس امانت ہے. تو اس لیے اس پہلو پر نظر رکھنی چاہیے. اور
اور یہ جو رویہ ہے نمود و نمائش کا، میرے خیال میں جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں غربا، مساکین اور جو کمزور طبقہ ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے. تو میری درخواست ہوگی ان لوگوں کو جو صاحب ثروت ہیں وہ یقیناً اچھی قربانی کریں. یہ پسندیدہ عمل ہے لیکن اس میں نمود و نمائش جو ہے اس کو منیمم کریں. جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس نہ تو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. تو گویا ہمیں اپنے دل کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. اسی طرح میں تائید میں ایک اور حدیث بھی ذکر کیے دیتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی نظر اور اللہ کی توجہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل پر ہے. لہٰذا ہم جہاں باقی چیزیں کر رہے ہیں تو وہاں جس طرح ہم اپنی خوبصورتی کا عید کے موقع پر خیال کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں اپنے دل کو خوبصورت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے دل سے ضد کو، انا کو، بغض کو، ان چیزوں کو بھی سب کو نکالنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہمارے یہ اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں اور ہم سرخرو ہو جائیں. تھینک یو سو مچ سر. آپ کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہے وہ بہت ہی اچھی رہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے یہ گزارش ہے کہ SOPs کو فالو کیجئے، عید منائیے، غربا کا خیال کیجئے، ویسٹ مینجمنٹ جو علائشیں ہیں ان کے جو ہے صحیح سے ان کو ٹھکانے لگائیے.